अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जावेद साहब या स्टेप टूवर्ड्स लाइट के साथ। व्यूवर्स, आज का जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये हमारे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान के हवाले से है। यानी जो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का पाकिस्तान था, उस हवाले से हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ये 4-5 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, तो रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मैसेज मिलेगा। व्यूवर्स जी, चंद दिन पहले मैं एक कोरोना के हवाले से एक डॉक्टर साहब को सुन रहा था, तो उसने एक आइडिया वो उसके दौरान गुफ्तगू मैंने सुना और मुझे पसंद आया। तो मेरा ये जहन बन गया कि मैं इन चीज़ों पे वीडियो बना लूँ। और लेकिन सबसे पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि आप ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से भी मैं बात करूँगा। तो अभी चलो ये वीडियो आप देख लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं बात करूँगा। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। یو علاقہ دا التکسر اغلی مو د بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم خیرات تیجی هغه تقسیمیږي لا تعداد من تاسو کتی شي چې د قطار در درک نه لګي، بس یو غوبل دی جی، یو غوبل دی دار لګو ګورا ډیر بیمار هم دا کاغذ را لو ګورا څه مسله دا زمونږ راغلي دي کاغذونه لکه کې پیسې نه دي راغلي او ډیر متاثر بیمار نن راغلي لمبر مې نشته غورځي کما عزت مندو دا ویورز، یہ صورتحال ہے تو جہاں پہ لوگوں کی جو عزتی نفس ہے وہ مجروح کی جا رہی ہو اور جہاں پر لوگوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہو، تو میرے خیال میں وہاں پر قومیں نہیں بنتی۔ یعنی یہ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کے ساتھ یہ جو مطلب ان کے ساتھ امداد کی جا رہی ہے یہ روکنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو اس کا طریقہ ہے، مطلب جب بھی اس طرح کی کوئی امدادی پیکج کا اعلان ہو تو اس کے لیے ایک مہذب طریقہ ہونا چاہیے، تاکہ ہماری جو بہنیں ہیں اور جو بیوائیں ہیں اور جو بوڑھے ضعیف حضرات ہیں اور جو غریب اور ناچار قسم کے لوگ ہیں، وہ ان کو زیادہ تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جو اس میں میرا میسج ہے وہ یہ نہیں ہے، مطلب یہ تو مطلب اگر دینا ہے تو کم از کم اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا سا مہذب ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تو موبائل کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے اور آن لائن سب کچھ بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو اس میں میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک چینی کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کھانے کے لیے مچھلی نہ دو، بلکہ مچھلی پکڑنے کا گر اسے سکھاؤ۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو واقعہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب اس نے بھکاری سے پوچھا کہ بھئی آپ بھی کیوں مانگتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں کچھ اور کر نہیں سکتا۔ بہرحال اس کو کہا کہ آپ گھر میں کیا چیزیں ہیں، اس نے کچھ سامان وہ لے کے آیا، پھر اس کو فروخت کیا، پھر اس کے لیے وہ کلہاڑی خریدی اور ایک رسی خریدی کہ تم جنگل کی طرف جایا کرو اور وہاں سے لکڑیاں لایا کرو، فروخت کیا کرو اور یہ آپ کا کاروبار بن جائے گا، اور بھیک مانگنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو ویورز، میں اس پہ بات کروں گا۔ اور ابھی جو آئیڈیا جس کے حوالے سے میں نے ابتدا میں بات کی، تو وہ یہ تھا کہ ابھی جو لاک ڈاؤن سے متاثر افراد کے لیے جو وزیر اعظم صاحب کا امدادی پیکج کا اعلان تھا 12,000 روپے، تو وہ تو لوگوں کو ملے الحمدللہ، لیکن اس ڈاکٹر صاحب کا جو آئیڈیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا آئیڈیا یہ تھا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر ہمارے ملک میں جتنے بھی میسنز ہیں اور جتنے بھی لیبررز ہیں، جتنے بھی کارپینٹرز ہیں اور جو دوسرے اسکل جو رنگساز ہیں، جو دوسرے مطلب جن کے پاس جو بھی اسکل ہے، تو ان کا ایک ڈیٹا ان کے پاس آ جاتا، پھر ان سے جو موجودہ ابھی مطلب یہ گرین پاکستان کی باتیں ہو رہی ہیں، تو اس سائٹ پہ ان سے تھوڑا سا کام لیا جاتا۔ جو ہمارے سرکاری بلڈنگز ہیں، اسکول کالجز کے، یونیورسٹیز کے یا ہاسپٹلز ہیں، تو وہاں پہ اگر میسن کا کوئی کام تھا تو وہ اس سے وہاں وہ کام لیا جاتا، لیبر کا کوئی کام اگر ہوتا ان بلڈنگز میں ان سے وہ کام لیا جاتا، وائٹ واش کا اگر کسی جگہ پہ، مطلب ان لوگوں سے ان سے ریلیٹڈ وہ کام لیے جاتے اور پھر ان کو پیسے دیے جاتے، تو ان کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہیں ہوتی۔ اور جو دوسرا اس کا جو اہم پہلو ہے جو مجھے پسند آیا وہ یہ تھا
کہ ان کے پاس ایک ڈیٹا آ جاتا تو جب کبھی بھی یورپین ممالک یا عرب سٹیٹس یا ملیشیا یا دوسرے جو ڈیولپ ممالک ہیں ان کو اگر مین پاور کی ضرورت پڑتی تو ان کے پاس ڈیٹا موجود ہوتا، تو ان میں دونوں کی اچھائی، اسٹیٹ کی بھی اور عوام کی بھی، اس میں بھلائی تھی اور کامیابی تھی۔ تو یہ چیزیں جو میرا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا۔ ابھی آتے ہیں جو مین مقصد ہے میرا ویڈیو بنانے کا، اس پہ آتے ہیں کہ جو ہمارے قومی شاعر ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور اعلیٰ کے شاعر تھے، اور جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ایک اور پہل میں کوئی تضاد نہیں تھا، اور وہ کام والے بندے تھے، اور بہت محنت وہ کرتے تھے، اور اس کے کوٹس ہم جگہ جگہ پہ یوز کرتے ہیں، ان کے جو تصاویر ہیں ہم آفیسز میں لگاتے ہیں علامہ اقبال کے اور قائد اعظم صاحب کے۔ اور پھر اگر ہم ڈیپتھ میں جائیں تو انڈونیشیا کے صدر سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ آزادی کس طرح حاصل کی، تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے دو شخصیات یعنی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے اشعار اور قائد اعظم محمد علی جناح کے اسپیچز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو مشعل راہ بنایا اور بیس بنا کے ہم نے اس طرح آزادی حاصل کی۔ یہ اتنے اہم شخصیات تھے، یعنی ملک بنانے میں دوسرے بھی بہت سارے شخصیات تھے جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت کے خواتین نے کردار ادا کیا تھا، اسٹوڈنٹس نے کردار ادا کیا تھا، دوسرے بہت سارے علماء نے زبردست کردار ادا کیا تھا، سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا ملک بنانے میں، لیکن یہ جو دو فگرز تھے ان کا کردار سب سے اہم تھا۔ اب یہ جو ہمارے جو دعوے کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر تھے، تو یہ اس کا جو ویورز اس نے جو شاہین کو ایز اے سمبل یوز کیا ہے، تو اس نے اس کو ایز اے سمبل کیوں یوز کیا ہے، اس میں ایک میسج ہے اور اس میسج تک ہم نے پہنچنا ہے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو خود شکار کرتا ہے اور خود کھاتا ہے، وہ دوسروں کا شکار نہیں کھاتا۔ شاہین ایسا پرندہ ہے کہ جب کبھی بھی تیز ہوائیں چلتی ہیں اور طوفانی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ان ہواؤں کو انجوائے کرتا ہے، اور دوسرے جو پرندے ہیں جتنے بھی تو وہ گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور شاہین وہ جو طوفانی ہوا ہے اس سے مزہ لیتا ہے اور اس کی جو اڑان ہے اور بھی بلند ہو جاتی ہے۔ شاہین ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنے بچوں کو بچپن ہی سے جب وہ اڑان کے قابل ہو جاتے ہیں تو ان کو اونچی جگہ سے زمین کی طرف گراتے ہیں تاکہ یہ اڑنا سیکھیں، اور شاہین ایک فوکس قسم کا پرندہ ہے۔ تو اور بھی بہت سارے کوالٹیز ہیں شاہین کے، تو شاہین کو ایز اے سمبل اس نے اس لیے یوز کیا کہ جتنی بھی مسلم امہ ہے ان کے جتنے بھی جوان ہیں ان کا جو کردار ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے وہ شاہین جیسا ہوگا، یعنی وہ دوسرے انسانوں سے وہ مختلف ہوں گے، ان میں خودی فلسفہ خودی، مطلب اس کا جو بنیادی جو اس کا میسج ہے وہ فلسفہ خودی ہے۔ اب یہ جگہ جگہ پہ ہم یہ ان کے جو اشعار ہیں ان کے اشعار کو صرف ہم اپنے تقاریر کی زینت بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو تقاریر ہیں وہ شعلہ زن بن جائیں، اور ان کے جو اشعار ہیں ان میں ایک زبردست ایک میسج چھپا ہے ہر ایک شعر میں۔ اگر ایک شعر کو بھی ہم اٹھا لیں اور اس کو ہم ایک اپنے لیے مشعل راہ بنا لیں تو بہت آگے ہم جا سکتے ہیں۔ مثلاً یہ جو شعر ہے کہ سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، اور دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، اور یا جو دوسرا شعر ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، یا خودی کے حوالے سے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، یا جو اس کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے اس کو ایک خط بھیجا تھا جب وہ انگلینڈ میں تھے کہ میرے لیے وہ گھڑی وہ اس نے مانگی تھی، تو اس نے خط کا جواب خط سے دیا تھا، اور بہت سارے اشعار تھے۔ ایک شعر اس میں یہ بھی تھا کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ فقیری میں نام پیدا کر۔ تو ویورس اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب میں اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کرتا ہوں، جس طرح ہم قرآن مجید کو ایک آئین کے طور پر بھیجا گیا ہے انسان کے ساتھ، پہلے صحیح پہ آیا کرتے تھے اور آخری ہماری جو کتاب ہے آخری کتاب قرآن مجید آیا،
تو ایک جتنے بھی ویورز ڈیوائسز ہیں اور جو الیکٹرانک اپلائنسز ہیں، جو آلات ہیں بجلی کے، اور جو دوسری بہت ساری مشینیں ہیں، تو ان کے ساتھ ایک پمپلیٹ آتا ہے، اور اس پمپلیٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس ڈیوائس کو، اس مشین کو آپ اس طرح یوز کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گا بہت جلدی اور جل جائے گا، اور جل بھی سکتا ہے، اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے استعمال کریں گے تو یہ بہت زیادہ اچھا کام کرے گا اور دیر تک کام کرے گا۔ تو یہ جو قرآن مجید ہے، یہ انسان کے ساتھ آیا ہے کہ انسانوں کے، مسلمانوں کے فرائض کیا ہوں گے اور ان کے حقوق کیا ہوں گے، لیکن قرآن کو ہم کس طرح یوز کرتے ہیں۔ جب صلح ہوتی ہے تو درمیان میں رکھتے ہیں تاکہ دونوں فریق اس پہ ہاتھ رکھیں اور صلح ہو گئی، یا کسی گھر سے دلہن نکل رہی ہے تو اس کے سر پہ ہم اس طرح قرآن پکڑتے ہیں کہ بھئی یہ شادی برکت والی ہو، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے۔ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے جو اشعار ہیں وہ مطلب اس کو صرف یہ نہیں کہ یاد کرنا اور ٹیبل ٹاک کے لیے یا تقاریر کے لیے، بلکہ اس میں جو میسج ہے کہ ہم ایک خوددار قوم بن جائیں، تو اس میسج کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور اس پہ ہم نے اس کو فالو کر کے ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اچھا ویورز، اب جو دوسرے جو تھے ہمارے اہم شخصیت، وہ جو قائد اعظم محمد علی جناح، کہتے ہیں کہ جب ملک بنا تو جب پہلا اجلاس ہو رہا تھا تو جناح صاحب سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو وزراء آئے ہیں اجلاس میں تو ان کو کیا سرو کریں، مطلب چائے سرو کریں یا کافی سرو کریں، تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تو گھروں سے آئے ہیں اور انہیں چائے اور کافی پی لی ہوگی، تو لہٰذا ان کو پانی آپ پیش کریں، یہ کافی ہے۔ اس کے علاوہ جب وہ زیارت میں تھے آخری ایام میں، جو اس کے خراب قسم کے ایام تھے، وہ بیماری کے ایام تھے، تو سردی پڑ رہی تھی اور کافی ٹھنڈ تھا، تو اس کے لیے موزے خریدے گئے، تو جب اس کو موزے دکھائے گئے، اس نے کہا یہ تو بہت خوبصورت ہیں، لیکن یہ کس طرح خریدے، کتنے میں خریدے، تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں، اور یہ ₹2 صرف ₹2 میں خریدے گئے ہیں۔ تو اس کا جواب تھا کہ نہیں، میں ایک غریب ملک کا سربراہ ہوں اور مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ میں یہ موزے پہن سکوں۔ ایک اور جو ہے مثال، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر کتابیں غلط ہیں تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ درست ہے تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ جو قائد اعظم کا پاکستان جو جس کے لیے علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور جو قائد اعظم نے جس کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کی تھی، کیا یہ آج کا پاکستان اس پاکستان کی طرح ہے؟ میرا مقصد یہ ہے۔ تو جب گورنر ہاؤس کے لیے جب وہ کچھ کہتے ہیں کہ 38 روپے کا جو سامان خریدا گیا، تو وہ جو لسٹ جب جناح صاحب کے پاس پیش کی گئی، تو جب اس نے لسٹ کو دیکھا تو اس میں کچھ چیزیں فاطمہ جناح کی تھی، پرسنل استعمال کی، تو جناح صاحب نے کہا کہ یہ ان کے کھاتے سے کاٹ دیں، یہ پیسے ان سے لے لیں، اور کچھ چیزیں جناح صاحب کے پاس پرسنل استعمال کی تھی، تو جناح صاحب نے کہا کہ یہ چیزیں میرے کھاتے سے کاٹ دیں۔ اور ایک اور جو پاٹک کا واقعہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ جب اس کے لیے کسی دن پاٹک کھولا گیا، جو بند تھا، اس وقت گاڑی گزر رہی تھی، ٹائم تھا، تو جناح صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ بہت اور پریشان ہو گئے اور کہا کہ نہیں، یہ تو غلط ہے، اگر میں رولز کو فالو نہیں کروں گا تو کون جو ہے رولز کو فالو کر سکتا ہے پھر۔ تو یہ مطلب یہ اس کے مطلب صرف جناح کے تصاویر دفاتر میں لگانا اور پھر یہ دعوے کرنا کہ بھئی اگر جو آج کل یہ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے جا رہے ہیں، تو بھئی مدینے کی ریاست بنانے کے لیے ان انسانوں کو، یہ جو پاکستانی ہیں، ان کو خوددار بنانا پڑے گا، اور جو فلسفہ خودی ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے جو منصوبہ سازی ہے، جو پلاننگ جو ان کے لیے ہوگی، تو وہ اس طرح ہوگی کہ ان کا جو عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو۔ اگر ان کو اس طرح ذلیل و خوار کیا جا رہا ہو تو پھر تو اس طرح وہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بینگ اے نیشن، ہم اپنی تمام تر امیدیں جو ہیں وہ لوگوں سے ہم نے وابستہ کی ہیں۔ مطلب میں پولیٹیکل سائڈ پہ بات کرتا ہوں، اس پہ پھر میں آگے بات کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ دوسرے ویڈیوز میں۔ تو ہماری جو امیدیں ہیں، عوام کی امیدیں، وہ دوسرے خواص سے ہیں، لوگوں سے ہیں، اور جو انفارچونیٹلی جو ہمارا ملک ہے، جو ایک
خود مختار ملک ہے اور ایک جس پہ ہم فخر کرتے ہیں، تو ہمارا ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک کی امید پہ زندگی گزار رہا ہے، اور ساری جو امیدیں ہیں وہ دوسرے ممالک سے وابستہ کی ہیں۔ تو اس طرح قومیں ترقی نہیں کر سکتی۔ اور جو پاٹک کی مثال میں نے دی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی، تو یہ تو ایک ایک واقعہ ہے، اور ایک ایک واقعہ جو ہے وہ پورا ایک سے آئین بنتا ہے اور پورا ایک منشور بنتا ہے اسے۔ مثلا آج اگر کسی شہر میں کوئی منسٹر صاحب آ رہا ہو، کوئی PM آ رہا ہو، تو پورے شہر کے شہر جو ہیں وہ بلاک کیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جناح صاحب سے زیادہ اہم شخصیت ہیں؟ تو یہ چیزیں ہیں، اس پہ ہم نے کام کرنا ہے ویورز، اور بینگ اے نیشن ہم نے تھوڑا سا یہ اویئرنیس ہم نے پھیلانی ہے۔ اس طرح ہم آگے بھی اس پہ بات کریں گے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو نیکسٹ ویڈیوز ہیں آپ ضرور دیکھ لیں۔ تھینک یو ویورز فار واچنگ۔